ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اينما كان. 3 بندے جب سرگوشی کریں تو فرمایا چوتھا وہ ہوتا ہے، اور اگر 4 ہوں تو 5واں وہ ہوتا ہے. اسی طرح کم ہیں یا زیادہ ہیں، وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں بھی ہوں لوگ اللہ ان کے پاس ہوتا ہے. یعنی سرگوشیاں بھی سن رہا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر وہ خبردار کرے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پھر فرمایا سورۃ تغابن میں یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. سورۃ مسبحات میں یہ آخری سورہ مبارکہ ہے، سورۃ تغابن. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے اور باخبر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. سورۃ ملک ہے جس کو رات کو پڑھنا حضرت ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزانہ رات کو اس کو پڑھتا ہے لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی اس پر غربت اور فاقہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اسے غربت فاقے سے محفوظ رکھے گا اور برکت والا بے حساب رزق عطا فرمائے گا. وہ سورہ مبارکہ 30 آیات پر مشتمل ہے. سورۃ الملک جس کا نام ہی ملک اور بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ رب جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت. اس بادشاہ نے فرمایا ہے اس آیت مبارکہ میں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، آپ بات کو چھپائیں یا ظاہر کریں. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، یہ کیسے جھنجھوڑنے والے کلمے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، سوال ہے قرآن. جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، کیا وہ بے خبر ہے آپ کے کاغذوں میں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی دیکھنے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. پھر فرمایا سورۃ عادیات میں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا نہیں جانتے کہ جس دن قبریں کھولی جائیں گی اور جس دن دلوں میں جو کچھ ہے وہ باہر ہوگا. یہاں آپ اندازہ کریں کہ اس وقت تو دلوں میں ہمارا خیال ہے وہ مبصر اور محسوس چیز نہیں، نہ محسوس ہو سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے اسے حواس سے، لیکن قیامت کے دن ہمارے خیال بھی وجود بن کے موجود ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چیز ہمارے ذہنوں اور دلوں میں تھی اس وقت وہ قرآن کہتے ہیں ما حصل ما فی الصدور، اسے بالکل سامنے رکھ دیا جائے گا، اس انداز میں حاصل کیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ آج اس تمام کام سے باخبر ہے جو تم کرتے رہے ہو. اب یہ ایک پہلو ہے، اس پر چند آیات برکت کے لیے میں عرض کی ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کا وہ موضوع ہے کہ جو شاید کوئی صورت اس سے خالی نہ ہو. بار بار اللہ جاننے والا ہے، جاننے والا ہے، خبیر ہے، علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ ہمارے ایک ایک پل سے باخبر ہے. جہاں یہ امید دلائی جاتی ہے کہ آپ اگر چھوٹا سا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میرے اس کرنے کا کیا فائدہ ہے، نیکی کا ویسے بھی زمانہ نہیں ہے تو مجھے کس نے بدلہ دینا اس خیر کے کام کا. میں ایک کانٹا ہٹا رہا ہوں راستے سے، پتھر ہٹا رہا ہوں تو کون دیکھ رہا ہے اور کس نے اس کا مجھے ریوارڈ دینا ہے. لہذا وہ کام کرنا چاہیے جس کا کچھ ملے، کوئی محسوس انداز میں انسان کو کچھ حاصل ہو. تو اللہ فرماتا ہے کسی نیکی کے وقت یہ ذہن میں مت سوچنا جس نے بدلہ دینا ہے، فرمایا وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ باخبر بھی ہے، اس کے ریکارڈ میں بھی آ چکا ہے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم میں جو حضور علیہ السلام کے مبارک واقعات ہیں، قصے ہیں، شاید ہم نے کبھی جمعۃ المبارک میں بھی چند قصے قصص النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھنے اور پڑھنے اور سننے کی کوشش کی تھی. ان میں سے ایک قصہ ہے، حضور فرماتے ہیں ایک شخص کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا اور اس کی صرف ایک نیکی تھی، اور ایک نیکی کیا تھی کہ اس نے کانٹوں والی ایک شاخ راستے سے ہٹا دی تھی. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ نے اس کی، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور کا قصہ ہے، لیکن یہ قصے کہانیوں والا قصہ نہیں، یہ اس زبان کا مبارک قصہ ہے جو ان ہوا الا وحی یوحا. اور پھر صحیح و سند بخاری و مسلم سے بڑھ کے تو کوئی صحیح کتاب دنیا میں نہیں ہے. تو ان کتب کا یہ حضور علیہ السلام کا سنایا وہ قصہ ہے کہ صرف ایک نیکی کے لیے، اور وہ بھی صرف راستے سے کانٹے ہٹانا تھا، اور بندہ جنت میں چلا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ترغیب دینے کے لیے ہر نیکی سے اس کے باخبر ہونے کا یقین دلاتا ہے، اور پھر ہر نیکی کے ریوارڈ دینے کا کہ وہ سامنے موجود ہوگی محضرہ، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ بھی دے گا. اب یہ جو دوسرا حصہ ہے دوسری آیت میں جو تھا محضراً کہ ہر چیز حاضر ہوگی، اس پر قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں. یہ ایک دو آیتیں عرض کرتا ہوں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسرفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون. اور وہاں جانچ لے گا ہر نفس اس کو جو اس نے آگے بھیجا. ہر کوئی دیکھ لے گا کہ یہ میرا کام تھا اور یہ سامنے پڑا ہوا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کچھ گم ہو جائے.
اور وہ لوٹائے جائیں گی اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے۔ اب یہ کتنے خوبصورت کلمات ہیں کہ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس رب کی طرف ہر کوئی لوٹایا جائے گا جو ان کا دوست ہے۔ مولا کا ایک معنی دوست ہے اور مولا کا ایک معنی مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مددگار اور بہترین دوست وہ ہے۔ نعم النصیر، نعم المولا، چونکہ یہاں نصیر کا معنی بھی مددگار ہے تو یہاں نعم المولا، یہ جو سورۃ حج کی آخری آیت ہے اور 17ویں پارے کی بھی آخری آیت ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین دوست اور بہترین مددگار۔ تو اس دوست کو چھوڑ کر انسان کہاں گھوم رہا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر نفس نے کمایا وہ نفس اس کو جان لے گا، یعنی ہر چیز جو ہے کوئی چیز گم ہونے والی نہیں، سب کچھ موجود ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی صرف ہمارے والے ترازو نہیں کہ جن میں ڈنڈی ماری جا سکے، موازین القسط اللہ فرماتا ہے ہمارے انصاف والے ترازو، کانٹے بھی ان کے ٹھیک ہیں وہ پڑے ہوں گے، اور لا تظلم نفس شیئا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، ہم لے آئیں گے، ہاں یہ آپ کا عمل ہے اور یہ آپ کا حساب، چاہے نیکی ہے چاہے گناہ ہے۔ لہٰذا ایک طرف ترغیب بھی ہے، دوسری طرف ترہیب و تخویف بھی ہے، یعنی اللہ ڈرا بھی رہا ہے، جس طرح نیکی کے انداز میں اللہ ترغیب دے رہا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اسی طرح ہمیں ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی گم ہونے والا نہیں۔ جو علیم بذات الصدور کی ہمیں بار بار خبر دیتا ہے کہ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، تو باہر جو ظاہر چیز ہے وہ کیسے چھپ سکتی ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، سورۃ زمر کی آیت ہے، ہر ایک نفس کو پورا حصہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ، سورۃ مومن، اس کا نام سورۃ غافر بھی ہے، اس کی آیت ہے کہ آج ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا، لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، سورۃ قاف میں ہے، جو سورہ مبارکہ حضور علیہ السلام جمعہ کے دن اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ حضور کی جمعے کی تقریر اور خطاب یہی صورت ہوتی تھی، 3 رکوعوں پر مشتمل سورۃ قاف ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ کبھی اس کے اہم موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے اپنی اصلاح کے لیے۔ تو اس کی آیت ہے کہ نفخ فی الصور، سور پھونکی جائے گی، ذالک یوم الوعید، اور یہ وعید کا دن ہے، یہ عذاب سے ڈرانے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر کوئی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک اسے ہانک رہا ہوگا